خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبیٰ تیری گلی، دیوانگی سے میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، جینا تیری گلی میں مرنا تیری۔ نہایت واجب الاحترام اکابرین اور قائدین تحریک منہاج القرآن، نہایت قابل احترام علماء اعظام، شناخوان حضرات، محترم و مکرم بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دل کی تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں پپلی والا کی میلاد کمیٹی کو، خصوصاً محترم حافظ فدا صاحب، محترم جناب زاہد مہروی صاحب اور ان کے معاونین اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور نعمان اور سلمان اینڈ برادر اور ان کی پوری فیملی کو دل کی تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے صبح سے ہی فون پہ حکم جاری ہو رہے تھے کہ کم از کم 1 گھنٹہ کتاب کرنا ہے، تو میں اس کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو 15 منٹ کا تھا، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ 30 منٹ کا شاید ہو جائے۔ زیادہ تاکید کے ساتھ بار بار میزبانوں کی طرف سے حکم ہے، اس لیے جسارت کر رہا ہوں، ادروائز میرا اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ 15 منٹ کا ہی بہتر بنتا ہے، لیکن 1 گھنٹے کو میں نے ہاف کر لیا ہے، کوارٹر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اور جس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں اس ٹاپک پر ہو سکتا ہے ہنٹس آپ نے میری زبان سے کبھی سنا ہو۔ محترم چودھری عبدالغفار صاحب نے آج راستے میں بتایا مجھے کہ آپ نے ایک ہنٹس دیا ہوا ہے، اس کی دلیل رہتی ہے آج وہ ادھار چکا دے، تو آج وہ ادھار چکا نہیں ہے۔ عرض کیا ہے کہ یہ جملہ تو آپ نے کئی بار سنا کہ ہر عبادت کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، ہر عبادت کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، کیونکہ بندے کا کام ہے عبادت کرنا، رب کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے۔ بندے کا کام ہے سجدے کرنا، ذکر کرنا، عبادت کرنا، رب چاہے تو کالے کی عبادت قبول کر لے اور گورے کی نہ کرے، رب چاہے تو پینٹ شرٹ والے کی قبول کر لے اور جبے کبے والے کی نہ کرے، رب چاہے تو میلے کچیلے کی قبول کر لے اور سفید پوش کی نہ کرے، یہ اس کی مرضی۔ بندے کا کام ہے عبادت کرنا۔ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر عبادت کی قبولیت میں شک، ہر عبادت کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، مگر ذکر نبی، درود نبی، میلاد نبی، نعت نبی، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہے، اس کی قبولیت میں شک کی گنجائش نہیں، اس کی قبولیت میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات میں نے کوئی تیر نہیں مار دیا، یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے۔ اور پھر اگر نائب صدر آئے طریقے منہاج القرآن کے ہمیں بٹی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، عرض یہ کیا ہے کہ اگر میں نے بھی یہی بات کرنی تھی تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ منہاج یونیورسٹی کے اسکالر اور حضور شیخ الاسلام کے شاگرد جہاں بھی جاتے ہیں پھر ایک تاریخ رقم کر کے آتے ہیں اور پھر ایک نیا ریکارڈ قائم ہوتا ہے۔ یہ جملہ تو آپ نے بارہا اور آپ میں سے بعض نے بارہا سنا ہوگا کہ ہر عبادت کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، مگر ذکر نبی، نعت نبی، میلاد نبی اور درود و سلام اس کی قبولیت میں شک نہیں ہو سکتا۔ میں اس سے اگلا جملہ بول رہا ہوں اور اس سے پیاری بات کر رہا ہوں اور بہت ہی دی بیسٹ بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی عبادت قبول ہو بھی جائے رب کی بارگاہ میں تو قبول ہوتی ہے مکمل ہونے کے بعد،
اگر کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہو بھی جائے تو قبول ہوگی مکمل ہونے کے اگر عشاء کی نماز پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، تو وہ جب تک مکمل نہیں پڑھیں گے 5 رکعت پڑھنے کے بعد وہ قبول نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھ لیا اور عصر کے بعد کھانا پینا شروع کر دے تو قبول ہو جائے گا، کیونکہ مکمل ہی نہیں ہوا۔ حج پہ چلے جائیں، طواف کعبہ کر لیا، صفا مروہ کے درمیان دوڑ نہیں لگائی، حج قبول ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مکمل نہیں ہوا۔ یہ سارے بولیں گے تو میرا دل خوش ہو جائے گا۔ کیوں نہیں قبول ہوا؟ مکمل نہیں ہوا۔ اور اگر قربانی کے لیے جانور لیا ہے اور 8 ذی الحج کو 10 سے پہلے اس کو ذبح کر دیا، قربانی ہو جائے گی؟ کیونکہ قربانی مکمل ہے، وہ مکمل ہونی تھی 10 کو جانا۔ اور اگر زکوٰۃ ہے 100 کے پیچھے 2.5 روپے 2.5%، اگر 100 کے پیچھے 2 روپے دے دیں تو قبول ہو جائے گی؟ کیوں؟ مکمل آپ بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عبادت کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے، ہر عبادت کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ بندے کا کام ہے عبادت کرنا، رب کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، اور اگر رب ذوالجلال قبول کر بھی لے تو قبول کرے گا عبادت کے مکمل ہونے کے بعد۔ مگر قربان جاؤں عزت والے نبی کی عظمت پر اور عظمت والے نبی کے میلاد پر اور میلاد میں پڑھے جانے والے درود و سلام پر کہ میرے نبی کا میلاد ہو، درود و سلام ہو، نعت مصطفیٰ ہو، مکمل بعد میں ہوتی ہے، قبول پہلے ہو۔ سبحان اللہ۔ مکمل بعد میں ہوتی ہے، قبول پہلے ہوتی ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآن سے لیں گے انشاءاللہ۔ بھاگتے نہیں ہیں، نہ بھاگنے دیتے ہیں، نہ بھاگتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی پیاری بات ہے، اور میجورٹی اور اکثریت کے لیے نئی بات ہوگی، الا ماشاءاللہ 2-4 لوگوں کو چھوڑ کر سب کے لیے ایک نئی بات ہوگی، ایک لیٹسٹ انوینشن ہوگی کہ ہر عبادت اگر قبول ہو بھی جائے تو قبول ہوتی ہے مکمل ہونے کے بعد۔ اور قربان جاؤں عظمت درود و سلام پر، عظمت محفل میلاد پر، عظمت ذکر نبی پر، عظمت نعت مصطفیٰ پر، یہ مکمل بعد میں ہوتی ہے، قبول پہلے ہوتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم سے، اور دلیل بھی نہایت آسان طریقے سے دوں کہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے اور یاد ہو جائے۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب بندہ درود پاک پڑھتا تو بندہ درود نہیں پڑھتا، بہت نازک جملہ بول رہا ہوں۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو بندہ درود نہیں پڑھتا، بلکہ بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ دعا کرتا ہے۔ بندہ درود نہیں پڑھ رہا، بندہ درود نہیں پڑھ رہا، بندہ دعا کر رہا۔ کیسے؟ درود کوئی بھی ہو، درود شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہم صلی، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ درود تاج، درود تنجینہ، درود ابراہیمی بے شک نماز میں پڑھتا ہے، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہم، سارے بولے نا، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ مزہ آیا نا۔ درود پاک شروع ہوتا ہے اللہم صلی، یہی 2 لفظ، ابھی آگے نہیں جاتے ہم، ابھی آگے اس کا مطلب، اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہم، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ، صلی، تو درود بھیج دے۔ اللہم، اے اللہ تعالیٰ، صلی، تو درود بھیج دے، تو رحمت بھیج دے۔ کیونکہ درود کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، درود کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ صلاۃ کے لفظ، صلاۃ کے معنی لغوی اعتبار سے اگر ڈکشنری کھول کے دیکھیں آپ تو لفظ صلاۃ کے معنی ہیں 4، اور چاروں کی دلیل قرآن سے ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی نماز بھی ہے، واقیم الصلاۃ۔ صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہے، ان الصلاۃ کا سکن لہم۔ پیارے جب آپ اپنے غلاموں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر سکون آ جاتا ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی، صلاۃ کا ایک معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ علیہم، ان پر پھر رحمت ہوتی ہے۔ اور صلاۃ کا ایک معنی درود بھی ہے، جو صلون علی النبی۔ یہ چاروں معنی قرآن سے ہیں صلاۃ کے، کہ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، اور صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو در حقیقت بندہ درود نہیں پڑھتا بلکہ بندہ دعا کرتا ہے۔ اللہم، اے اللہ تعالیٰ، صلی، تو مہربانی فرما کے رحمت بھیج دے، درود بھیج دے۔
اب یہ درود ہوا یا دعا ہوئی؟ دعا ہوئی. اب ایمان سے بتائیے بندہ، ایک سوال یہ بھی ہے کہ بندہ درود کیوں نہیں پڑھتا، دعا کیوں کرتا ہے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے. بندہ درود کیوں نہیں پڑھتا، دعا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ بندہ کون ہوتا ہے درود پڑھنے والا؟ بندہ کون ہوتا ہے درود بھیجنے والا؟ بندے کی اوقات ہی کیا ہے، بندے کا کمال ہی کیا ہے، بندے کی شان بھی کیا ہے، بندے کا رتبہ ہی کیا ہے، بندے کی زبان کون سی آئی ہے درود بھیجنے والی، بندے کا وہ کہاں سے آیا منہ؟ بندہ یہ عرض کرتا ہے میرے مالک، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنا تو چاہتا ہوں، مگر مجھے زبان ساتھ نہیں دے رہی، اوقات ساتھ نہیں دے رہی. مجھے لگتا ایسے ہے پتہ نہیں خدا جانے میرے کلمات قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میری آواز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میری زبان قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اے اللہ رب ذوالجلال، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا بھی چاہتا ہوں، مگر کر بھی نہیں سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ہزار بار دہن کو شویم ببش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن قبال بے ادبیس. اگر ہزار بار بھی منہ کو ہر کے گلاب اور عطر سے دھو ڈالے، پھر بھی میرے آقا کا نام لے تو ڈر رہتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو بندہ پڑھنا ضرور چاہتا ہے، بندہ پڑھنا ضرور چاہتا ہے، اور درود پڑھتے ہوئے شروع کرتے ہوئے بندہ درود نہیں پڑھ پاتا، بلکہ بندہ دعا کے لیے التجا کرتا ہے. اللہم، اے اللہ تعالیٰ صلی، یا اللہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا تھا، میں گلدستہ عقیدت پیش کرنا چاہتا تھا، مگر میں کر نہیں پا رہا. مجھے میری اوقات